اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ مہینہ ہے، ان کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے امام جعفر کا مقام پتہ چلے اور یہ معلوم ہو کہ ہم کیسے کیسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے سرتاج کیسی کیسی شخصیتیں گزری ہے۔ امام جعفر صادق امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام محمد باقر یہ صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین صاحبزادے امام حسین کے، امام حسین حضرت علی کے صاحبزادے۔ یہ سلسلہ بیت نبوت ہے، یہ سلسلہ اہل بیت نبوت ہے، یہ ہے یہ سلسلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس تعلق سے حضرت جابر بن عبداللہ سے، کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اور اس میں سرکار کا علم غیب بھی دیکھیں آپ، کہتے ہیں جابر ان قریب تو میرے ایک بیٹے سے ملاقات کریں گا جس کا نام محمد ہوگا، میرے نام پر محمد ہوگا، سرکار کا بھی نام محمد۔ تو حضرت جابر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ آپ ہی کا شہزادہ ہے؟ فرمایا اس کی پہچان ہی ہوگی کہ وہ ہم شبی ہوگا میرا، اور جب اس سے تیری ملاقات ہوگی تو تجھے خود احساس ہو جائے گا، تو وہی خوشبو محسوس کرے گا جو میری موجودگی میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو جان جائے گا کہ وہ میرا شہزادہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی عمر اتنی طویل فرمائی کہ آخری وقت میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے، کمزور ہو گئی، آنکھیں سے دکھتا نہیں تھا۔ آپ کا پوتا تھا، ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے جاتا، نماز پڑھتے آپ، پھر پوتا پکڑ کے گھر لے آتا، یہ معمول تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسجد میں جب حاضر ہوتے، تشریف لے جاتے نماز کی غرض سے، ظہر کا وقت تھا، مسجد میں کوئی نہیں آیا تھا، پہلے حضرت جابر ہی پہنچے، پوتے نے صحن میں بٹھا دیا، بیٹھے ہیں آپ باوضو کہ امام آئیں گا، نماز ہوں گی۔ تبھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک چھوٹے سے صاحبزادے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بالکل چوک گئے، اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے سلام کیا تو آواز سے جان گئے کہ امام زین العابدین ہے، تو فرمایا ابن حسین ہو؟ کہا ہاں میں زین العابدین۔ کہا زین العابدین تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا محمد۔ کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد کو جیسی قریب لے کے پہنچتے، حضرت جابر کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے۔ انہوں نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر آپ نے ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور جب پیر کا بوسہ لینے کے لیے جھکے تو حضرت محمد امام زین العابدین کے ننھے سے صاحبزادے جو چھوٹے تھے، کم عمر تھی، پیچھے ہٹے۔ کہا آپ صحابی رسول ہے، یہ نہ کیجیے۔ کہا نہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے محمد مبارک ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ حضرت محمد یہی تھے جن کا نام امام باقر ہے، اور وہی ہے جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے جابر ان قریب میرے ایک بیٹے سے تیری ملاقات ہوگی جو میرا ہم نام ہوگا، جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت جابر ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور کبھی حضرت امام محمد حضرت جابر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور رسول اللہ سے کی حدیثیں سنتے۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت جابر کا وصال ہوا۔ امام محمد باقر بہت بڑے عالم فاضل اور اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ، علم نبوت سینہ بسینہ ان تک پہنچا۔ ان کے بہت سارے کرامات، بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک میں یہاں پر ایک ان کے مقام اور کرامات کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں پیدائشی نابینا تھا، میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا جب امام باقر جوانی کے عالم میں تھے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور میں نے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ کے خاندان سے؟ کہا ہاں میں ہی رسول اللہ کے خاندان سے ہوں۔ کہا آپ علوم نبوت کے وارث ہیں؟ کہا ہاں میں علوم نبوت کا وارث ہوں، جو نبوت کا علم وراثتاً آیا ہے وہ مجھ تک بھی پہنچا ہے۔ کہا انبیاء کے علوم پہ سے تو یہ بھی ہے کہ وہ مردے جلا دیتے ہیں،
انبیاء کے علوم میں سے تو یہ بھی ہے کہ مادرزاد نابیناؤں کو اچھا کرتے ہیں، کوڑیوں کو چھوتے ہیں تو کوڑ دور ہو جاتا ہے، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، وہ خبر دیتے ہیں کہ گھر میں کون کیا کھاتا ہے اور کیا چھپاتا ہے۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیا وہی صفتیں انہوں نے بیان کی، یہ انبیاء کے علوم ہیں۔ اگر آپ علوم نبوت کے وارث ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو یہ علم دیے ہیں، یہ علوم عطا کیے ہیں؟ تو امام باقر نے فرمایا بے شک یہ علوم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو کہا پھر میری آنکھوں کو ٹھیک کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا قریب ابو بصیر، جب قریب آئے ہاتھ جیسی پھیرا تو آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی، دیکھنے لگے۔ حضرت ابو بصیر بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد امام باقر کہتے ہیں کہ تو نے جاننا چاہا تھا وہ چیز میں نے دکھا دی، اب میں دو چیزیں تجھ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ جیسا تو پہلے تھا ویسا رہنا قبول کر لے، اور اس کے عوض میں گارنٹی دیتا ہوں اور اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر آنکھیں تیری رہے دنیا میں اور پھر تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہو، پھر اللہ تیرا حساب لے اور پھر تیرے اعمال پر تیرا فیصلہ کیا جائے۔ اب اس لفظوں کی گہرائی دیکھیں آپ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ابو بصیر، اگر تو دنیا میں بینا رہنا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پھر معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ تیرے پھر اعمال کا حساب لیں گا، اچھے اعمال ہوں گے تو جنت، برے ہوں گے تو جہنم، مگر جو تو پہلے جیسا تھا ویسا رہنے کی ذمہ داری اور ویسا قبول کر لے رہنا تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، یعنی تیرے اعمال کیسے بھی ہو میں تیری شفاعت کر دوں گا۔ یہ وراثت تھی نبوت کی جو ان تک پہنچی تھی۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ میں جنت کو اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے پھر آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ پھیرا، پھر نابینا ہو گئے۔ چاہتے تو بینا رکھ سکتے تھے لیکن حکمت تھی۔ انہی کے صاحبزادے، امام باقر کے صاحبزادے امام محمد جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جن کو امام جعفر صادق کہتے ہیں، 83 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی مدینے میں۔ 83 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے 3 سال چھوٹے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا 82 ہجری آپ کی ولادت ہے اور بعض میں 80 بھی ہے، مگر جمہور علماء کا اتفاق 83 ہجری پر آپ کے اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے 3 سال چھوٹے تھے، مگر امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ علم نبوت، خاندان نبوت سے ان کو وراثتاً عطا ہوا تھا۔ ان کے والد جیسا بتا چکا امام محمد باقر، اور ان کی والدہ کا نام ام فردہ۔ اور ام فردہ کون ہے؟ ام فردہ کے والد یعنی امام جعفر کے نانا، ان کا نام ہے قاسم، اور قاسم کے والد محمد، اور محمد کے والد حضرت ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق پردہ نانا، پکڑ نانا جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ام فردہ کے والد کون؟ قاسم، اور قاسم کے والد محمد، محمد کے والد ابو بکر صدیق، اور ام فردہ کی والدہ، ماں کی طرف سے اپنا سب نامہ دیکھے، ام فردہ کی والدہ اسما، اور اسما کے والد عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے، کہ میری جو والدہ ہے ان کا باپ بھی ابو بکر صدیق کی نسل سے، اور میری ماں جو ہے وہ بھی ابو بکر صدیق کی نسل سے۔ ابو بکر نے 2 بار مجھے پیدا کیا۔ اور حضرت قاسم کون ہے؟ آپ کے نانا، کہ شاگرد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد۔ حضرت عائشہ ان کی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے پورے علوم حاصل کیے۔ انس حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت قاسم کے جو والد تھے محمد، مطلب میں گھرانے کا تھوڑا تبصرہ کر رہا ہوں۔ حضرت قاسم کے والد محمد یعنی امام جعفر کے پرنانا، ان کی پرورش حضرت علی نے کی تھی۔ جب ابو بکر صدیق کی کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ سے، ان کی بیوی سے حضرت علی نے شادی فرما لی۔ امام محمد چھوٹے تھے، حضرت محمد، تو یہ محمد حضرت علی کی پرورش میں آئے، اور حضرت علی کی پرورش میں ہی یہ پھر جوان ہوئے، بڑے ہوئے، نکاح وغیرہ، شادی، سارے معاملات حضرت علی نے کیے۔ حضرت محمد کے صاحبزادے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم جو ہے امام جعفر کے نانا، یہ امام مالک کے بھی استاد ہے، امام ابو سفیان کے بھی استاد ہے، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہیں، بلکہ یہاں تک کہ امام مالک کی زیادہ تر مرویات، زیادہ تر روایتیں حضرت قاسم سے۔
83 ہجری میں امام جعفر صادق کی ولادت ہوتی ہے. اپنے وقت کے علم کے آفتاب و مہتاب تھے. امام جعفر کے شاگردوں میں بے شمار ان کے تلامذہ آتے ہیں, بے شمار ان کے شاگرد ہیں. ان میں سب سے افضل شاگرد کا جو نام آتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. حضرت امام جعفر کی فضیلت کے لیے میں کہتا ہوں دو ہی چیزیں کافی. ایک تو یہ کہ آپ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ, اور دوسرا امام ابو حنیفہ جیسا وقت کا امام ان کا شاگرد ہے. اور امام ابو حنیفہ کا علم کا عالم کیا ہے. یہ کب گئے امام جعفر کے بارگاہ میں؟ اس وقت نہیں الف ب ت پڑھنے, جب امام اور عالم سب کچھ ہو چکے تھے. امام کہلاتے تھے, فتویٰ دیتے تھے. کیسے گئے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. امام ابو حنیفہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضرت امام علی بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو وقت کے بہت بڑے محدث گزرے, امام علی بن عاصم کہتے ہیں کہ پورے روئے زمین کی عقل کو ایک طرف رکھ دیا جائے, پورے روئے زمین کی, قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے, اور امام ابو حنیفہ کی عقل کو ایک طرف رکھا جائے تو دنیا کی آدھی عقل امام ابو حنیفہ کے پاس ہے. دنیا کا نصف امام ابو حنیفہ کو دے دیا گیا. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر نعمان ابن ثابت سے زیادہ عظیم بچہ آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. اور ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں, مسلک کے امام ہے یہ بھی, کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک, امام ابو حنیفہ کا وہ مقام ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیوں کے باپ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی ان کا فقی اولاد ہوتا ہی نہیں, کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی. فقیوں کے باپ ہے, علم کا دروازہ ہے, فقہ کا دروازہ ابو حنیفہ ہے. جس نے ابو حنیفہ سے استفادہ نہ کیا وہ فقہ کے علم سے قریب ہی نہیں ہوا. تو یہ فضیلت امام ابو حنیفہ کی. اور امام ابو حنیفہ امام جعفر کے شاگرد, 2 سال پڑھا صرف. روایت میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جب ایک مرتبہ مدینہ پہنچے, اب یہاں مفسرین